بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک سفر کے لیے آپ سب کو منتخب فرمایا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ حرمین شریفین پہنچ کے اپنی آنکھوں سے بیت اللہ شریف کا دیدار کریں گے اور طواف کریں گے، اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ یہ جو سعادت ہمیں ملی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کی حاضری اللہ کے خاص فضل و کرم کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، چاہے انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنی ہی وسائل کیوں نہ ہو۔ یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، ہمارے تعلقات ہے، جب چاہیں گے عمرہ کر کے آئیں گے یا حج کر کے آئیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہاں کی حاضری صرف اس کو نصیب ہوتی ہے جس کا وہاں سے بلاوا آتا ہے، اس کے بغیر وہاں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر صرف مال و دولت، تعلقات اور وسائل کی بنا پہ حج ہوتا، عمرہ ہوتا، تو ایک غریب آدمی جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا کبھی حج نہ کر پاتا، کبھی عمرے پہ نہ جاتا۔ آپ جب وہاں پہ جائیں گے آپ کو بہت سے ایسے افراد نظر آئیں گے کہ ان کے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، ان کا بلاوا آیا ہوتا ہے، اس لیے وہ وہاں جاتے ہیں۔ جبکہ بہت سے ایسے افراد آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ لندن جا رہے ہیں، کبھی امریکہ جا رہے ہیں، کبھی پیرس جا رہے ہیں، دنیا بھر میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن حرمین شریفین کی حاضری انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے۔ اس کا شکر ایک یہ بھی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے اس کو آپ سیکھیں، سمجھیں، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی نیت درست کر لیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے عمرے پہ جانا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے یہ سفر نہیں کرنا۔ آپ کے پیش نظر اللہ کی رضا ہو، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، جب انسان کوئی کام سیکھتا ہے اور پھر وہ سیکھ کے کرتا ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب کوئی انسان کوئی کام سنت کے مطابق کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب ہم عمرے کی نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نیت کرتے ہیں۔
تو اب عمرہ ہم نے کرنا کس طریقے سے، عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ تربیت کے آخر میں آپ سب کو عمرہ کرنے کا طریقہ یاد ہو چکا ہوگا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیے کہ عمرہ درج ذیل 4 کاموں کا نام ہے۔ عمرہ درج ذیل 4 کاموں کا نام ہے۔ جب انسان ان 4 کاموں کو کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، عمرے کا احرام باندھنا۔ نمبر 1، عمرے کا احرام باندھنا یہ شرط ہے۔ جس طرح وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتا، اسی طرح یہ عمرے کا احرام باندھنا یہ بھی عمرے کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ فرض ہے، 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ یہ سعی کرنا یہ واجب ہے، سعی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یہ بھی واجب ہے۔ تو جب انسان ان 4 کاموں کو کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اور عمرے کا احرام باندھنا یہ شرط ہے۔ نمبر 2، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا یہ فرض ہے۔ نمبر 3، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے۔ نمبر 4، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا یہ واجب ہے۔ اب ہر ایک کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے، بیان کرنا ہے، سنت کے مطابق پھر اسے ادا کرنے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ عمرے کے 4 اعمال آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب آگے تفصیل کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ سب سے پہلے آپ نے جب گھر سے روانہ ہونا ہے تو جو وقت آپ کو دیا گیا ہے، یہ انتظامی امور سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ تو گھر سے روانہ ہوتے وقت جو آپ کو ٹائم دیا ہے اس سے تقریباً آپ نے 3 سے 4 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے، چاہے آپ کتنے ہی اسفار کیوں نہ کر چکے ہوں، 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ نے پہنچنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی یہ کہے کہ نہیں وہاں پہ صرف آدھے گھنٹے کا کام ہوتا ہے، گھنٹہ پہلے پہنچ جائے، ہرگز آپ نے ان کی بات نہیں سننی۔ آپ نے 3 سے 4 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، عمرے کے لیے افراد جا رہے ہوتے ہیں، تو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے پریشانی سے بچنے کے لیے آپ 3 سے 4 گھنٹے پہلے گھر سے روانہ ہو جائیں، بلکہ وہاں پہنچ جائیں۔ 3 سے 4 گھنٹے پہلے گھر سے روانہ نہیں ہونا، 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوں۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت آپ کے پاس درزل 3 قسم کے بیگ ہونے چاہیے۔ ایک سوٹ کیس ہونا چاہیے، ایک گلے کا بیگ ہونا چاہیے، اور ایک چھوٹا بیگ، ہینڈ کیری بیگ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں سے آپ نے روانہ ہونا ہے، سوٹ کیس وہاں پہ جمع کروا دیں گے، آپ کے پاس گلے کا بیگ اور چھوٹا بیگ یا ہینڈ کیری جو ہے یہ رہے گا۔ تو اس میں آپ نے ایک تو احرام کی 2 چادریں رکھنی ہے، احرام کی 2 چادریں رکھنی ہے، اور اسی طرح ہوائی چپل جو ہے وہ رکھ لینی ہے، اور یہ ہینڈ کیری جو ہے، ہینڈ بیگ جو ہے یہ آپ نے جمع نہیں کرانا ایئرپورٹ پہنچ کے، یہ آپ نے جمع نہیں کرانا، یہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، انشاءاللہ اس کی اہمیت کا پھر اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو انتظامی امور سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آگے عمرے کا پہلا کام جو ہے وہ احرام باندھنا ہوتا ہے۔ عمرے کا پہلا کام کیا ہے؟ احرام باندھنا۔
اب یہ مردوں اور خواتین کے احرام باندھنے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، تو ہر ایک کا طریقہ الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور اس کے بعد پھر خواتین کے احرام باندھنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ گھر سے نکلتے وقت آپ احرام کی چادریں نہیں پہنیں گے۔ گھر سے غسل کر کے عام کپڑے پہن کے ایئرپورٹ پہنچ جائیں اور سامان بک کروا لیں۔ سامان میں وہی بیگ جو ہے بڑے والا سوٹ کیس وہ جمع کروا دیں گے، اور باقی ہینڈ کیری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ گلے والا بیگ بھی آپ کے پاس ہوگا، وہ نہیں جمع کرانا۔ جب سامان وغیرہ آپ نے بک کروا لیا تو اس کے بعد امیگریشن وغیرہ کے مراحل سے نکل کے آپ اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ لانچ میں پہنچ کے وضو کر کے احرام والے کمرے میں جا کے احرام کی چادریں آپ نے پہننی ہے۔ احرام والا کمرہ آپ سے وہاں پوچھیں گے، خواتین کے لیے الگ بنا ہوتا ہے، مردوں کے لیے الگ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو احرام والے کمرے میں پہنچ کر آپ نے احرام کی یہ دو چادریں جو ہے وہ باندھنے ہیں۔ ایک چادر کو بطور دہبند کے اور دوسری چادر کو بطور چادر پہن لینا ہے، اور ہوائی چپل جو ہے وہ پہن لینے ہیں۔ اب یہاں پہ جو میں نے شروع میں آپ کو بات ذکر کی عرض کی تھی کہ چھوٹا بیگ جو ہے ہینڈ کیری آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہر دوسرا تیسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنی ہے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بعض ساتھی آپ کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ بیگ مجھے پکڑا دیں، میں ساتھ میں لے کے چلتا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جلدی جلدی میں وہ بیگ جو ہے یا تو جس کو دیا ہوتا ہے اس کے پاس رہ جاتا ہے، یا آپ جلدی جلدی میں وہ بھی جمع کروا دیتے ہیں، اور اگر آپ وہ بھی جمع کروا دیں گے تو وہ جا کے آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گا۔ اور اب یہاں پہ احرام باندھنے کا موقع جب آئے گا، آپ کے پاس احرام کی چادریں نہیں ہیں، اب پریشان کہ اب کیا کریں؟ اب وہاں پہ ایئرپورٹ پہ تو مل جائیں گے احرام کی چادریں، لیکن بہت زیادہ مہنگے ہوں گے، تو پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے تربیت کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تکلیف سے، پریشانی سے بچانا ہے کہ احرام کی چادریں ہمارے پاس ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب آپ احرام کی چادریں پہن لیں گے، اب ظاہر ہے اس میں جیب وغیرہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ جو بیگ ہے، جو آپ نے کپڑے اتار لیے وہ بھی اس بیگ میں رکھ لیں گے، جو آپ نے جوتے وغیرہ اتارے وہ بھی اس بیگ میں آپ رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو ضروری کاغذات وغیرہ ہے، پاسپورٹ ہے یا پیسے، موبائل وغیرہ، گلے والا جو بیگ ہے اس میں آپ رکھ لیں گے۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل سر ڈھانپ کے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ یہ دونوں صورتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے اس کے علاوہ بھی کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل سر ڈھانپ کے پڑھیں گے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے یہ پڑھ لیے، اب اس کے بعد سر جو آپ نے ڈھانپا ہوگا چادر سے اس کو ننگا کر دیں گے۔ اب زبان سے عمرے کی نیت کر لیں۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ، میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما دیجئے۔ اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، عربی میں بھی کر سکتے ہیں، یا اپنی کسی بھی زبان میں آپ کر سکتے ہیں، عربی میں کرنا ضروری نہیں ہے، جو بھی آپ کے لیے آسان ہو آپ اس میں نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو یہ نیت کر لی آپ نے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اونچی آواز سے مکمل تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں، میرے ساتھ آپ مل کے ذرا پڑھیں: لبیک اللہم لبیک
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये तलबिया जो है आपने 3 मरतबा पढ़ना है। तलबिया कितनी मरतबा पढ़ना है? 3 मरतबा। एक दफा जुबान से तलबिया पढ़ना शर्त है, यानी जरूरी है, और 3 मरतबा पढ़ना सुन्नत है। ठीक है। मर्द हजरात के लिए ऊंची आवाज से तलबिया पढ़ना है। अब जब आपने उम्रे की नीयत कर ली और तलबिया पढ़ लिया तो उम्रे का एहराम बंद गया। आपका उम्रे का एहराम क्या हो गया? बंद किया। एहराम की पाबंदियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। एहराम की पाबंदियां अब शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो खुलासा दोबारा बयान करते हैं अभी तक जो हमने किया। घर से आपने रवाना होना है, एयरपोर्ट पहुंच के लॉन्च पहुंचना है, वहां पे वजू करके 2 चादरें बतौर एहराम पहनने हैं, हवाई चप्पल पहनने हैं, नमाज पढ़ने की जगह आके 2 रकात नफल पढ़ने हैं। पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ना है। फिर उसके बाद उम्रे की नीयत करके 3 मरतबा तलबिया पढ़ना है। तो उम्रे का एहराम बन गया। गोया कि उम्रे का एक काम मुकम्मल हो गया। उम्रे का एक काम क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पे एक मसला याद रखिए, बहुत अहम मसला है कि इन 2 चादरों के बांधने का नाम एहराम बांधना नहीं होता। इसी तरह इन 2 चादरों के खोलने का नाम ये एहराम खोलना नहीं है। यानी ये 2 चादरें आपने बांध लिए, इसका ये मतलब नहीं कि आपने एहराम बांध लिया। इसी तरह ये 2 चादरें आपने निकाल लिए, उतार दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एहराम खुल गया। इस बात को समझना है, बड़ी अहम बात है। असल में नीयत जब आप करते हैं, तलबिया पढ़ते हैं, तो गोया कि आपने एहराम बांध दिया। नीयत जब करते हैं, तलबिया पढ़ते हैं, तो गोया कि आपका एहराम बन गया। आखिर में जब आप बाल मुंडवाएंगे या कतरवाएंगे तो आपका एहराम खुल जाएगा। तो ये जो अहम बात है, ये अगर आपने समझ ली तो बहुत से अहम मसाइल आपको समझ में आ गए। एक तो ये बात समझ आ गई कि अगर आपने एहराम बांध लिया, ये जो आपने 2 चादरें पहनी है ये एहराम का लिबास है, ये एहराम की चादरें हैं, एहराम नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता सफर के दौरान ये नापाक हो जाए, आप इनको तब्दील कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। या जहाज में बाथरूम वगैरह जब आप जाते हैं वहां पे जगह तंग होती है, वहां पे एहराम की ये दोनों चादरें उतार के ऊपर लटका के आप अगर क़ज़ाए हाजत पूरा करना चाहते हैं ताकि ये गंदा ना हो, तो उसकी भी इजाजत है। इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है। ये तो मर्दों के एहराम बांधने का तरीका आपके सामने बयान कर दिया। अब खवातीन के एहराम बांधने का तरीका आपके सामने बयान करना है। इसको भी आप तवज्जो से समाअत फरमा लें। तो खवातीन की 2 किस्में हैं। एक तो वो खवातीन है जो नमाज पढ़ सकती है, यानी नमाज पढ़ने की हालत में होती है, उन्हें कोई उज़र वगैरह नहीं होता, उनके बांधने का तरीका अलग है। और जो खवातीन नमाज नहीं पढ़ सकती, उज़र की हालत में होती है, उनके बांधने का तरीका भी इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। तो पहली बात ये याद रखें कि खवातीन के लिए एहराम का कोई ख़ास लिबास नहीं है। खवातीन के लिए एहराम का कोई ख़ास लिबास नहीं है। वो आम कपड़े पहनेंगी, अलबत्ता सर पर चादर या दुपट्टे की बजाय बड़ा रुमाल बांधेंगी, जिसको स्कार्फ कहते हैं, यानी वो स्कार्फ ले लेंगी। ये भी एहराम का हिस्सा नहीं है, ये भी इंतज़ामी उमूर के लिए, ताकि वहाँ पे सर के बाल वगैरह का अंदेशा ना हो, उनकी हिफाजत रहे। ठीक है। तो अपने साथ एक पर्स और सूट केस ले जाएं। और एहराम की हालत में खातून चेहरे पे कपड़ा नहीं लगने देंगी, अलबत्ता पर्दे का एहतमाम करेगी,
اس طرح کے پردے والی پی کیپ لے لے. پی کیپ وہ مل جاتی ہے، یہ حج اور احرام کا سامان جہاں پہ ملتا ہے وہاں پہ جب آپ انہیں کہہ دیں گے پی کیپ، وہ آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر یہ جو پردہ وغیرہ کریں گے تو جو کپڑا ہے پردے کا وہ چہرے پہ نہیں لگے گا. تو اب یہ خاتون جو ہے لانچ میں پہنچ کے وضو کرے گی، وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھے گی. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھے اور پھر عمرے کی نیت کر لے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور 3 مرتبہ آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھ لے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طریقے سے 3 مرتبہ احرام یہ تلبیہ پڑھ لیا تو اب اس خاتون کا بھی احرام بن گیا. اس خاتون کا بھی کیا ہو گیا؟ احرام بن گیا. ٹھیک ہے، اب یہ اسکارف باندھنے کا طریقہ ذرا سمجھ لیں. عام طور پہ پیشانی جو ہے وہ ڈانپ لی جاتی ہے. عام طور پہ پیشانی جو ہے وہ ڈانپ لی جاتی ہے، لیکن احرام میں آپ کو جس طرح بتایا کہ چہرے پہ کپڑے کا لگنا منع ہے. اور چہرہ جو ہے یہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک کا حصہ ہے، اور ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو تک ہے. لہذا بالوں کی جگہ تک باندھ لے، یعنی اس سے نیچے آپ نے نہیں باندھنا. جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اس سے اوپر آپ نے یہ اسکارف کو باندھنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے نیچے نہیں باندھنا. یہ اس بات کا بطور خاص خیال رکھے خواتین. اب وہ خواتین جو نماز نہ پڑھ سکنے کی حالت میں ہو، عذر وغیرہ ہو، بعض لوگ ان خواتین کو کہتے ہیں کہ یہ خاتون بغیر احرام حرم جا کے وہاں پاک ہونے کے بعد حرم ہی میں احرام باندھ لے. ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اور ایسی خواتین پریشان بھی ہوتی کہ اب ہم کیا کریں گے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کو گئی تو وہ اس کیفیت میں آ گئی جس کی وجہ سے پریشان ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی لائن میں ایک حدیث بتا دی اور ساری پریشانی ختم ہو گئی کہ عائشہ تم عمرے اور حج کا ہر کام کر سکتی ہو سوائے طواف کے. یہاں پہ لکھا ہوا حج کے، یہ غلط ہے، سوائے طواف کے. یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ سوائے طواف کے. ٹھیک ہے، سوائے طواف کے ہر کام کر سکتی ہو، کیونکہ وہ مسجد میں ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتی. تو ایسی خواتین جو ہے وہ بھی پریشان نہ ہو. یہ خواتین کیا کرے؟ ایئرپورٹ پہنچ کے اپنے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے عمرے کی نیت کرے اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لے تو ان کا احرام بن گیا. کیونکہ نماز تو پڑھ نہیں سکتی، اور حیض کی حالت میں قرآن مجید کے علاوہ باقی اذکار، ذکر و اذکار کرنا، تلبیہ پڑھنا، استغفار پڑھنا اس کی اجازت ہے. تو یہ عمرے کی نیت کرے اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھ لے ایسا آواز سے تو ان کا بھی احرام بن جائے گا. پھر وہاں پاک جب حرم شریف پہنچ جائے پاک ہونے کا انتظار کرے. پاک ہونے کے بعد پھر طواف کرے جس کا طریقہ کہ ہم بیان کریں گے. پھر سعی وغیرہ کر کے اپنا مکمل کرے گی عمرہ. اور ان ایام میں وہ احرام کی پابندیوں کا لحاظ کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی ہے یہ ان افراد کے لیے ہے جو یہاں سے جدہ اور پھر مکہ جائیں گے. جدہ جائیں گے اور پھر مکہ جائیں گے، یہ احرام وغیرہ باندھ دیں گے. لیکن جو افراد ڈائریکٹ یہاں سے مدینہ جائیں گے وہ یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے. وہ یہاں سے احرام نہیں باندھیں گے، وہ بغیر احرام کے مدینہ منورہ جائیں گے اور پھر وہاں سے جب مکہ مکرمہ کے لیے آئیں گے تو بیر عالی ایک مقام ہے وہاں پہ جا کے احرام باندھ دیں گے اسی طریقے سے. اور اسی طریقے سے پھر وہ احرام باندھ کے عمرے کے لیے تشریف لے جائیں گے. تو عمرے کا جو پہلا کام ہے یعنی عمرے کا احرام باندھنا، اس کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. مردوں کے احرام باندھنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا اور خواتین کے احرام باندھنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا. جو خواتین نماز پڑھ سکتی ہے ان کا طریقہ بھی آ گیا، اور جو خواتین نماز نہیں پڑھ سکتی ان کا طریقہ بھی آ گیا.
امید کرتا ہوں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ نے احرام باندھ لیا، اب احرام کی 7 پابندیاں ہیں. احرام کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی ہے جن کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا. ان کو دیکھ کے سن کے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ پورے سفر میں بھی آپ نے ان کا خیال نہیں رکھنا. صرف یہ عمرے کی حالت میں جب آپ یہاں سے جائیں گے تقریباً ایک دن جو ہے ان پابندیوں کا خیال رکھنا ہے. جب عمرہ مکمل ہو جائے گا یہ پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی. جب آپ ان کو یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے، تو آپ کے لیے پھر خیال رکھنا مشکل نہیں ہوگا، آسان ہو جائے گا. اور ڈرنے کی بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. وہ 7 پابندیاں کیا ہے یہ آپ کے سامنے لکھے بھی ہیں، بیان بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. نمبر 1، مرد حضرات احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. احرام کی حالت میں مرد حضرات، خواتین پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے، مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. کس طرح سلا ہوا؟ یعنی بدن کے شیپ پہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. جیسے شلوار ہو گیا، قمیض ہو گیا، یہ بدن کے شیپ پہ سلے ہوئے اس لیے ان کو نہیں پہن سکتے. البتہ جو احرام کی چادریں ہوتی ہے، چادر کے کناروں پہ جو سلائی ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلی پابندی صرف مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے. وہ ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، مرد حضرات احرام کی حالت میں اپنا چہرہ اور سر نہیں ڈھانپ سکتے. کوئی ٹوپی چادر وغیرہ نہیں لیں گے، سوتے وقت بھی نہیں لیں گے. خواتین اپنے سر کو ڈھانپیں گی اسکارف سے، لیکن چہرے پہ کپڑا لگنے نہیں دیں گی. پردہ کرنے کے لیے وہ پی کیپ جو ہے وہ استعمال کر لیں. اور گھر میں یہ خواتین جو ہے پی کیپ استعمال کر لیں، اس کی پریکٹس بھی کریں تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے. اسی طرح مرد حضرات جو ہے احرام کی جو چادریں ہیں وہ گھر میں پہن کے ذرا چل لے پھر لے تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے. اسی طرح ہوائی چپل پہن کے تھوڑا سا چل پھر لے اس میں، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی یہ احرام باندھنے کی، دھوتی باندھنے کی اور ہوائی چپل میں چلنے کی، تو گھر میں تھوڑا سا اس کی پریکٹس کر لیں. نمبر 3، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹیں گے. یہ دونوں کے لیے ناخن احرام کی حالت میں نہیں کاٹنا. کتنے دن؟ صرف ایک دن. نمبر 4، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں اپنے بدن کے بال نہیں کاٹیں گے. کتنے دن؟ صرف ایک دن، پورے سفر کے لیے نہیں. البتہ خارش کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے بال اگر گر جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی دم لازم نہیں آئے گا. نمبر 5، مرد اور خواتین احرام کی حالت میں خوشبو والی کوئی چیز مثلا صابن، کریم اور تیل وغیرہ استعمال نہیں کر سکتی. خوشبو بھی استعمال نہیں کر سکتے. خوشبو والی کوئی بھی چیز، صابن ہو گیا، کریم ہو گیا، تیل ہو گیا، شیمپو ہو گیا، وہ احرام کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتی. یہ خوشبو والی اگر ہو، ٹھیک ہے. اگر خوشبو کے بغیر کوئی صابن ہے، کریم ہے، تیل ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس حوالے سے مرد اور خواتین دونوں احتیاط کریں، بالخصوص جب جہاز میں ہوں تو وہاں پہ اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جہاں پہ وضو وغیرہ کرتے ہیں وہاں پہ نارملی یہ خوشبو والے لوشن اور صابن وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح نمبر 6، مرد حضرات احرام کی حالت میں دستانے، موزے، جرابے، بند جوتے استعمال نہیں کر سکتے. یہ مرد حضرات. خواتین یہ تمام چیزیں پہن سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، مرد حضرات یہ استعمال نہیں کر سکتے، خواتین استعمال کر سکتی، ان کے لیے کوئی جوتا وغیرہ خاص نہیں ہے. نمبر 7، احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا یا اس سے متعلق گفتگو کرنا جائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کرنا یا اس سے متعلق گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے.
تو یہ احرام کی 7 پابندیاں آپ کے سامنے بیان کر دی، ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو بتایا کہ ہینڈ واش، صابن وغیرہ، ان کے استعمال سے آپ لوگوں نے بچنا ہے احرام کی حالت میں، چونکہ اکثر ان میں خوشبو وغیرہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے آپ نے بچانا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب جب یہاں سے یہ عمرے کا پہلا کام جو ہے احرام باندھنے کا طریقہ اور اس کی 7 پابندیاں آپ کے سامنے بیان کر دی، اب آپ یہاں سے گھر سے روانہ ہو گئے، جدہ ایئرپورٹ پہنچ گئے، وہاں پہ جلد ہی امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہوں گے۔ اب آپ تسلی سے سامان اٹھائیں گے اور اپنے کوشش کریں یہاں سے جاتے ہوئے بیگ وغیرہ پہ اپنا نام آپ کا لکھا ہو، اس پہ کوئی نشانی وغیرہ لگائیں تاکہ آسانی سے جدہ ایئرپورٹ میں آپ کو سامان مل جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ جس بس میں آپ کا سامان رکھا جائے اسی میں آپ نے بیٹھنا ہے، اور مکہ ہوٹل پہنچ کے اپنا سامان اپنی نگرانی میں آپ کمرے میں لے جائیں، اور پھر آپ وہاں پہ جا کے کچھ آرام کر لیں۔ دل فور آپ نے عمرے کے لیے نہیں جانا، کچھ دیر آپ آرام کر لیں، کیونکہ گھر سے نکلے ہوئے آپ کو تقریباً یہ سارے پروسیس میں 17 سے 18 گھنٹے ہو چکے ہوں گے۔ اگرچہ راستہ کم ہوتا ہے لیکن یہ پورے پروسیس میں تقریباً گھر سے نکلے ہوئے آپ کو 17-18 گھنٹے ہو چکے ہوں گے، تو آپ وہاں پہ جا کے آرام کر لیں، کچھ کھا پی لیں، نہانا چاہے تو نہا لیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ احرام کی چادریں جب آپ اتاریں گے تو آپ کا احرام نہیں کھلے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نہانا چاہیں نہا سکتے ہیں، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ خوشبو والا صابن یا شیمپو استعمال نہیں کرنا۔ تو آپ آرام کر لیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اب آگے آپ نے 3 گھنٹے کی عبادت کرنی ہے جس میں آپ کو ہمت چاہیے، اور آج کل چونکہ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اسمارٹ فون جو ہے وہ بھی ساتھ لے جائیں، لیکن خدا را ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اسمارٹ فون ساتھ تو لے کے جائیں، وہاں پہ سیلفی بنانے، تصویریں بنانے سے اجتناب کرنا ہے، بالکل تصویر نہیں بنانی، بالکل تصویر آپ نے نہیں بنانی۔ آپ نے وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے جانا ہے، وہاں پہ کوریج وغیرہ کرنے کے لیے، ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تو اسمارٹ فوڈ چونکہ وہاں پہ ضرورت ہے، وہاں پہ آپ کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے ایپ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا، اجازت لینی ہوگی، اس لیے آپ ساتھ میں لے کے جائیں، لیکن تصویروں کے لیے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ تو اب آپ نے طواف کے لیے جانا ہے، مرد حضرات گلے والا بیگ اور کندھے پہ لٹکانے والا تھیلا جو ہے وہ ساتھ میں لے جائیں۔ یہاں پہ جو حج اور عمرے کا سامان جہاں سے ملتا ہے وہاں سے آپ اپنے لیے جوتوں کے لیے ایک تھیلا لے کے جائیں، کندھے پہ لٹکانے والا ہو تو وہ بہت بہتر ہے۔ اسی طرح طواف والی ایک تسبیح، 7 دانوں پہ ایک تسبیح ہوتی ہے، وہ بھی آپ ساتھ میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک ہلکی جائے نماز جو ہے وہ ساتھ لے لیں، خواتین اپنا پرس رکھ لیں اور دونوں ہاتھ باقی خالی ہو۔ ہوٹل سے نکلتے وقت کاؤنٹر سے چند کارڈ جو ہے، وزٹنگ کارڈ جو ہوٹل کے ہیں، وہ خود اپنے جیب میں بھی رکھیں، خواتین کو بھی دیں کہ وہ اپنے پرس میں رکھیں۔ تسبیح طواف جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اب ریسنٹلی جو صورتحال ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ عمرے کے لیے صرف ایک دروازہ خاص کیا ہوا ہے، عمرے کے لیے انہوں نے صرف ایک دروازہ خاص کیا ہوتا ہے جہاں سے صرف احرام والے افراد ہی جا سکتے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہ شرطے وغیرہ آپ کے احرام کو دیکھ کے آپ کو پکاریں گے عمرہ عمرہ عمرہ، تو اسی طرف آپ جائیں گے، وہاں سے آپ نے داخل ہونا ہے۔ چونکہ آج کل جو صورتحال ہے اس کے مطابق جنہوں نے احرام باندھا ہوتا ہے وہ صرف گراؤنڈ فلور میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ طواف وغیرہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے احرام نہیں پہنا ہوتا ان کو فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور وہاں پہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ آپ کو وہ شرطی وغیرہ کہیں کہ عمرہ عمرہ، تو اس طرف آپ نے جانا ہے، اس ایک گیٹ پہ آپ جا کے وہاں پہ داخل ہوں گے۔ اب آپ نے عمرے کا دوسرا کام کرنا ہے، عمرے کا دوسرا کام آپ نے کرنا ہے طواف۔ تو
آپ کو میں نے بتایا کہ مکہ ہوٹل پہنچ کے آپ آرام کریں گے، طواف کرنے کے لیے گلے کا چھوٹا سا بیگ، جوتا رکھنے کا تھیلا، 7 دانوں والی تسبیح، ہوٹل کی وزٹنگ کارڈ اپنے بیگ میں ڈال کے طواف کے لیے باوضو ہو کے جانا ہے، وضو کر کے آپ جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، حرم شریف میں داخل ہوتے وقت جوتے جو ہے وہ تھیلے میں رکھ کے اپنے پاس ہی رکھے، وہ گلے میں لٹکا لے یا اپنے ہاتھ میں رکھ لے، وہاں پہ کہیں پہ بھی نہیں رکھنا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور نفلی اعتکاف کی نیت کرے، کیونکہ جب تک آپ وہاں پہ رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نظریں جھکاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف جائیں، آپ چلتے جائیں گے، کسی بھی گیٹ سے آپ داخل ہوں گے تو آپ فرسٹ فلور پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی گیٹ سے داخل ہو جائے تو آپ کہاں پہ داخل ہوں گے؟ فرسٹ فلور پہ۔ آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ لوگ آ جا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، طواف کر رہے ہوں گے، آپ نے بس نظریں جھکا کے آپ چلتے جائیں، سیڑھیاں آئیں گی، وہاں پہ ایکسلیٹر بھی ہوں گے، ویسی سیڑھیاں بھی ہوں گی، تو وہاں سے نیچے آپ چلے جائیں، نیچے چلتے جائیں، جب وہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ پہنچیں اور راستے سے ذرا ہٹ کے ایک سائڈ پہ ہو کے اب بیت اللہ شریف کی طرف آپ نے دیکھنا ہے اور دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی آپ نظریں اٹھائیں گے تو بیت اللہ شریف سامنے ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اب دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے، کیونکہ بیت اللہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے اس ٹائم انسان پہ، اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا دعا مانگوں، بہت سی دعائیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، تو ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے جو ایک دعا تجویز کی ہے، بہت اہم دعا ہے، تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں جو دعا مانگوں اسے قبول فرما لے، میں جو بھی دعا مانگوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ دعا آپ نے مانگنی ہے، اور پھر اس کے بعد مانگتے جانا ہے، دعائیں مانگنی ہے خوب دل کھول کے، اپنے لیے دعائیں مانگے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، اعزاء اور اقارب کے لیے، اساتذہ کے لیے، شیوخ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ جب دعائیں مانگی خوب تسلی کے ساتھ، آپ نے دعائیں مانگ لی، تو اس کے بعد آپ نے طواف شروع کرنے کے لیے جانا ہے۔ اب طواف کہاں سے شروع کریں؟ اب پہلے سوال ہوتا ہے کہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا کہ بیت اللہ شریف کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے طواف کو شروع کیا جاتا ہے اور اسی پہ ختم کیا جاتا ہے، لیکن حجر اسود جو ہے عام آدمی کے کندھے کے برابر لگا ہوا ہے، اب چونکہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، رش کی وجہ سے وہاں وہ نظر نہیں آتا، پہلے فرش پہ کالی پٹی اس کی سیدھ میں تھی، کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، لیکن اب اس کی سیدھ میں گرین ٹیوب لائٹ موجود ہے، چونکہ وہاں پہ رش ہوتا تھا، وہ فرش پہ کالی پٹی وہ بھی نظر نہیں آتی تھی، تو اب یہ گرین ٹیوب لائٹ جو ہے وہ اس کے بالکل سیدھ میں لگایا گیا ہے، تو وہ حرم شریف میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ کو وہ نظر آئے گا، تو یہ گرین ٹیوب لائٹ کو آپ نے دیکھنا کہ کس جگہ پہ ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، وہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے، تو گرین ٹیوب لائٹ سے طواف کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کس طریقے سے آپ نے وہ کرنا ہے؟ آپ نے سب ٹیوب لائٹ کے قریب جانا ہے، دعا کرنے کے بعد گرین ٹیوب لائٹ کے قریب جائیں گے، اور جب اس کے قریب پہنچیں گے تو 3 کام مرد حضرات کریں گے اور خواتین ان میں سے صرف پہلے 2 کام کریں گے۔ پہلا کام کیا؟ تلبیہ پڑھنا بند کریں گے، مرد اور خواتین دونوں تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ نمبر 2، عمرے کی طواف کی نیت کریں گے، یہ مرد بھی کریں گے خواتین بھی کریں گے، یہ تیسرا کام صرف مرد حضرات کریں گے، خواتین نہیں کریں گے۔ مرد حضرات اضطباع کریں گے، اضطباع لفظ مشکل ہے کام آسان ہے، کیا مطلب اس کا؟ کہ دائیں کندھے کے نیچے سے چادر لا کے بائیں کندھے پہ چادر ڈالنا، ٹھیک ہے؟
مطلب یہ دائیں کندھے کو ننگا کر دینا، اس کے اوپر چادر نہ ہو، یہ سنت ہے۔ اگر بھول جائیں یہ آپ نے نہ کیا ہو تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین آپ کام کریں گے سب ٹیوب لائٹ کے قریب جب پہنچ جائے۔ تلبیہ پڑھنا بند، عمرے کی طواف کی نیت کریں گے، مرد حضرات استوا کریں گے، پھر اس کے بعد سب ٹیوب لائٹ کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا ہے۔ اب تو قریب پہنچے تھے، اب بالکل اس کے سامنے سیدھ میں کھڑے ہونا ہے، اس طریقے سے کہ آپ کے پشت کی جانب سب ٹیوب لائٹ ہو، یعنی آپ کے بیک سائڈ پہ سب ٹیوب لائٹ ہو اور چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس پوزیشن میں کھڑا ہونا کہ چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف اور بیک سائڈ گرین ٹیوب لائٹ کی طرف ہو جائے، اور پھر یہ تین کام کرنے ہیں۔ یہ تین کام کریں گے: نمبر 1 استقبال حجر اسود، نمبر 2 استلام حجر اسود، نمبر 3 طواف شروع کرنا ہے۔ یہ بولنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے لیکن وہاں پہ چند سیکنڈوں میں آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ استقبال حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ کہ دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کی طرح اٹھائیں، جس طرح تکبیر تحریمہ کے لیے کانوں تک ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہم نے چھوڑ دیے ہاتھ، یہ استقبال حجر اسود ہو گیا۔ دونوں ہاتھ یہ تکبیر تحریمہ کی طرح آپ نے اٹھانے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر اس کے بعد استلام حجر اسود کریں گے، یعنی دونوں کندھوں تک ہاتھ اس طرح اٹھائیں گویا آپ نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیں آہستہ سے اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ استلام حجر اسود ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے طواف شروع کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ طواف شروع کر دینا ہے۔ اب یہ وہاں پہ کچھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ جا رہے ہوتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کہاں کس طرف جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ تو اس کے لیے ایک فارمولا یاد رکھیں، آپ نے اس طریقے سے طواف شروع کرنا ہے کہ دائیں طرف سب ٹیوب لائٹ ہو اور بائیں طرف بیت اللہ شریف ہو۔ آپ نے اس طریقے پہ چلنا ہے، دائیں طرف سب ٹیوب لائٹ ہو اور بائیں طرف بیت اللہ شریف ہو۔ تو اس طریقے سے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ جب آپ یہاں سب ٹیوب لائٹ سے چلنا شروع کر دیں گے، دوبارہ جب سب ٹیوب لائٹ پہ آئیں گے تو آپ کا 1 چکر ہو جائے گا، پھر اسی طرح دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا چکر، اس طرح آپ نے 7 چکر مکمل کرنے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہر چکر کے شروع میں آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا، چلتے چلتے بیت اللہ شریف کی طرف رخ نہیں کرنا، صرف ہاتھ ادھر کریں گے، چہرہ اس کی طرف کریں گے، پاؤں آپ کی سیدھے ہوں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم کے چھوڑ دیں گے۔ ہر چکر کے آخر میں آپ نے یہ استلام کرنا ہے، تو گویا کہ 8 استلام ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ نے بالکل شروع میں کیا تھا، اور پھر ہر چکر کے آخر میں ایک ایک استلام، تو گویا کہ کل کتنے استلام ہو گئے؟ 8 چکر، 8 استلام ہو جائے۔ تو یہ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو استوا جو ہے آپ نے ختم کر دینا ہے، جو آپ نے کندھے کو ننگا کر دیا تھا اس کو آپ نے ختم کر دینا، اس کو ڈھانپ لینا ہے۔ اور اسی طرح مرد حضرات کے لیے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل سے مراد یہ کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اکڑ کے چلنا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اکڑ کے چلنا، ذرا تیز چلنا، ٹھیک ہے؟ پہلوانوں کی طرح چلنا، یہ مرد حضرات کے لیے سنت ہے پہلے 3 چکروں میں۔ اگر پہلے 3 چکروں میں رمل نہیں کیا، آخری چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے، تو اس میں پھر نہ کریں۔ اگر بھول گیا انسان نے یہ رمل نہیں کیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ آپ کا طواف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کچھ باتوں کا اہتمام کرنا ہے، 2 باتوں کا بڑا اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا وضو برقرار رہے، وضو ضروری ہے طواف کے لیے، وضو کے بغیر طواف مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں، 7 چکر کیا کرنے ہیں؟ آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے پاس تسبیح طواف ہونی چاہیے، تسبیح طواف۔
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی 7 چکر ہے، یہ تو میں انگلیوں سے گن لوں گا۔ وہ جب انسان 3 چکر لگاتا ہے، 4 چکر لگاتا ہے، رش ہوتا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے بھئی کتنے چکر ہو گئے، کوئی کہتا ہے 3 ہو گئے، کوئی کہتا ہے 4 ہو۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کے پاس تسبیح طواف ہو۔ تسبیح طواف کا صرف ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جب چکر مکمل ہو جائے تو اپنے اپنے ساتھیوں کو بتا بھی لے کہ ایک چکر الحمدللہ مکمل ہو گیا، اب یہ تسبیح کا دانہ نیچے کر دیں یا اوپر کر دیں، ورنہ پھر اختلاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں وضو اور 7 چکر مکمل کرنا ضروری ہے، باقی سارے کام جو ہے سنت ہے۔ باقی سارے کام کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو بعض حضرات اس میں یہ پوچھتے ہیں کہ طواف کے پہلی چکر میں کون سے دعائیں پڑھے، دوسری چکر میں، تیسری چکر میں؟ دیکھیں احادیث مبارکہ سے پہلی چکر کے لیے، دوسری چکر کے لیے، تیسری چکر کے لیے کوئی دعائیں ثابت نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھے ہیں کہ پہلی چکر میں یہ دعا پڑھی جائے، دوسری چکر میں یہ دعا پڑھی جائے۔ دیکھیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بزرگوں کے طریقے ہیں جو ان کی طرف سے منقول ہے۔ وہ دعائیں جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، یہ نہیں کہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ طواف کی پہلی چکر کے لیے پڑھنا، دوسری چکر کے لیے پڑھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ صرف یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، رکن یمانی اور حجر اسود، حجر اسود سے پہلے جو بیت اللہ شریف کا کونا ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں، اس کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھنا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا طواف کی حالت میں وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر طواف کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرے؟ طواف کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر 3 یا 3 سے کم چکروں میں وضو ٹوٹ گیا تو آپ وضو کرنے جائیں گے، وضو کر کے واپس دوبارہ اثر نو طواف شروع کریں گے۔ لیکن اگر 4 چکریں ہو چکی ہے یا 4 سے زیادہ ہوئی ہے اور پھر وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں وضو کرنے کے لیے جائیں گے، وضو کر کے واپس آئیں گے، جہاں سے آپ نے طواف چھوڑا تھا ادھر سے ہی آپ دوبارہ شروع کریں گے۔ اسی طرح طواف کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز وغیرہ پڑھ لیں اور پھر جہاں سے طواف چھوڑا تھا ادھر سے ہی دوبارہ شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ اور طواف کے دوران جو ہے کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، پہلے کلمہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ طواف کے دوران بیت اللہ شریف کی طرف نہ دیکھیں، صرف استلام جب آپ کریں گے اس وقت آپ دیکھیں گے، باقی جب طواف کر رہے ہوں گے اس وقت آپ بیت اللہ شریف کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر نظر پڑ جاتی ہے تو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جب آپ نے طواف کر لیا، جب آپ نے طواف کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے 3 ضمنی کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 ملتزم پہ دعا مانگنی ہے۔ نمبر 2 رکعات واجب الطواف نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم پہ۔ نمبر 3 آب زمزم پینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ طواف کرنے کے بعد یہ 3 کام کرنے، یہ کوئی بھی طواف ہو، عمرے کا طواف ہو، نفلی طواف ہو، سب کے بعد یہ دعا کرنی، یہ 3 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ملتزم کیسے کہتے ہیں؟ حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ بالکل 1 ہاتھ کے برابر جگہ ہوگی، وہاں پہ رش ہوتا ہے، جانا مشکل ہوتا ہے، تو آپ دور ہی کھڑے ہو کے دعا مانگے۔ مرد حضرات کے لیے پہنچنا وہاں پہ مشکل ہوتا ہے، خواتین تو ہرگز وہاں پہ نہ جائیں، ہرگز نہ جائیں۔ ٹھیک ہے؟ وہاں پہ دعا مانگنا مصاب یا مسنون عمل ہے، اور وہاں پہ جب برش ہوتا ہے تو نامحرموں کے ساتھ جسم کا ٹکراؤ آتا ہے، دھکے دینے پڑتے ہیں، یہ سارے کام حرام ہے۔ تو مسنون کام پہ عمل کرنے کے لیے یہ حرام کام کا ارتکاب کرنا جائز نہیں ہے۔ وہاں پہ خواتین ہرگز جانے کا سوچے بھی نہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مرد حضرات بھی اگر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں بغیر دکم پھیل کے تو جائیں،
لیکن اگر رش ہے تو پھر دور ہی کھڑے ہو کے دعا مانگے، وہاں پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، 2 رکعت واجب الطواف نفل ادا کریں کہ مقام ابراہیم پر یا حرم شریف میں کہیں پہ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ بیت اللہ شریف کے گیٹ کے بالکل سامنے تھوڑا سا سائڈ پہ سنہرے رنگ کا ایک جار ہے، شیشہ نما، اس میں وہ پتھر لگا ہوا ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور آپ کے پاؤں مبارک کے نشانات ابھی تک اس پہ موجود ہے، تو اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو وہاں پہ چونکہ رش ہوتا ہے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ یہ 2 رکعت نفل ادا نہیں کریں گے، اس کے بالکل سیدھ میں نفل نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، خواتین کے لیے الگ، مرد حضرات کے لیے الگ، تو وہاں پہ جا کے آپ یہ 2 رکعت ادا کریں۔ اگر وہاں پہ بھی جگہ نہ ہو تو حرم شریف میں کہیں پر بھی یہ 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں، اور یہ 2 رکعت ادا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے اور خوب دعائیں مانگنی ہے، خوب آپ آب زمزم پیئیں، دعائیں مانگیں، سر پہ ڈالیں، چہرے پہ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا، کہ اے اللہ مجھے علم نافع نصیب فرما، وسیع رزق نصیب فرما، عمل مقبول نصیب فرما۔ اسی طرح بہت سے دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 رکعت واجب الطواف نفل جو آپ نے ادا کرنے، اس بارے میں ایک دو مسائل سمجھ لیں کہ بعض اوقات جب آپ طواف مکمل کرتے ہیں تو اس وقت مکروہ وقت ہوتا ہے، مثلا آپ نے طواف شروع کیا تھا، عصر کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا، یا فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا، تو عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا طواف مکروہ اوقات میں مکمل ہو جائے تو اس وقت آپ نفل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر سعی کرنا چاہیں سعی کر لے، کوئی اور کام کرنا چاہے وہ کر لے، جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے مغرب کی نماز کے بعد پھر یہ 2 رکعت واجب الطواف آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ عمرے کا دوسرا کام ہمارا وہ بھی مکمل ہو گیا، عمرے کا دوسرا کام وہ بھی مکمل ہو گیا۔ پہلا کام عمرے کا احرام باندھنا تھا، وہ شرط تھا، دوسرا کام طواف کرنا وہ فرض تھا، وہ بھی ہم نے بیان کر دیا۔ اب یہ ذرا نقشہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی، بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ جو کونا ہے یہ حجر اسود ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ بیت اللہ شریف کا گیٹ ہے، یہ جو مقام ہے یہ یہ اس کو ملتزم کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے، یہ جو ہے رکن یمانی ہے، ٹھیک ہے، یہ رکن یمانی ہے۔ تو آپ نے یہاں سے کھڑے ہو کے یہ بالکل سیدھ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اسی طرح چکر لگانا، یہ ادھر سے جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ جو ہے حتیم ہے، اسی طرح آپ نے جانا ہے، پھر یہ پہلا چکر، پھر دوسرا چکر، اسی طرح 7 چکر لگانے، ٹھیک ہے۔ یہ حتیم، یہ جو اندر کا ایریا ہے یہ یہاں سے بند ہوتا ہے، دوسری سائڈ سے جگہ، یہ بیت اللہ شریف کے اندر کا جگہ ہے، اندر کا مقام، کہ یہاں پہ اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر، اگر موقع ملتا ہے رش نہ ہو تو آپ یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے نقشہ بھی آ گیا اس کا، بیت اللہ شریف کا۔ اب آگے تیسرا کام جو ہے عمرے کا، تیسرا کام کیا ہے؟ سعی کرنا، یہ واجب ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، جو شخص بیت اللہ شریف کے حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے یعنی سعی کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سعی کرنا یہ واجب ہے، تو یہ کہاں پہ کی جاتی ہے؟ صفا اور مروہ کے درمیان، یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا جو ہے قریب والی چھوٹی پہاڑی،
اور مروہ دور والی پہاڑی ہے۔ اب یہ شروع کرنے سے پہلے نوہ استلام کریں گے، حجر اسود گرین ٹیوب لائٹ پہ نوہ استلام کریں گے، اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر، تو پھر یہ صفا پہاڑی کی طرف جائیں گے، یعنی سب ٹیوب لائٹ پہ نوہ اسلام کر کے صفا پہاڑی پہ جائیں گے، وہاں پہنچ کے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھ اٹھا کے خوب دعائیں مانگے، ٹھیک ہے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، یہاں پہ آپ خوب دعائیں مانگے۔ اس کے بعد پھر آپ مروہ پہاڑی کی طرف جائیں، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ مروہ پہاڑی کی طرف جائیں گے، تو یہ مروہ پہاڑی کی طرف جائیں گے، یہ آپ کا ایک عمل ہو گیا، یہ ایک چکر ہو گیا، پھر وہاں سے واپس صفا پہاڑی پہ آئیں گے، یہ دوسرا چکر ہو جائے گا، تو اس طریقے سے آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ صفا پہاڑی سے شروع کریں گے، مروہ پہ ختم ہو جائیں گے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، اور مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ 7۔ یہ آپ وہ کہ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ مکمل ہو جائیں گے۔ البتہ یہاں پہ درمیان میں میلین اخضرین سب ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، تو وہاں پہ مردوں کے لیے ذرا تیز چلنا سنت ہے، ذرا تیز چلنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی آپ کے پاس تسبیح طواف ہونی چاہیے، جب ایک چکر مکمل ہو وہ دانہ الگ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دعا جو آپ پڑھیں گے، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکبر اکرم، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، یہاں پہ ایک اہم بات جو ہے، ایک سہولت کی بات، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی سعی کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ اگر سعی کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آپ سعی کو جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوں گے، جوتوں کا تھیلا جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں گے، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے یا کندھے پہ لٹکائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس جوتوں کا تھیلا ہوگا، تو مروہ پہاڑی سے آپ نکل کے وہاں پہ گیٹ وغیرہ بنے ہوں گے، تو اب آپ جو ہے عمرے کا چوتھا کام جو ہے وہ آپ کریں گے، عمرے کا چوتھا کام اور آخری کام جو ہے وہ حلق یا قصر، اس کو بولتے ہیں حلق یا قصر۔ حلق کا معنی ہوتا ہے سر کے پورے بال منڈوانا، قصر کا معنی ہوتا ہے سر کے پورے بالوں میں سے 1 انچ کے مقدار کے برابر کتروانا۔ مرد حضرات کے بال کاٹنے کا طریقہ پہلے بتاؤں گا، پھر خواتین۔ مرد حضرات بال منڈوا بھی سکتے ہیں، کتروا بھی سکتے ہیں، البتہ منڈوانا بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور دعا فرمائی ہے 3 مرتبہ اس کے لیے۔ البتہ کتروانے کے لیے ایک اصول ہے، منڈوانا تو ہر حالت میں جائز ہے، کتروانے کے لیے ایک اصول ہے کہ اگر مردوں کے بال 1 انچ یعنی 1 پور سے زیادہ ہو، 1 انچ سے زیادہ ہو، تو پورے سر کے بال 1 انچ تک کم کروا دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 1 انچ سے بال کم ہے تو سر منڈوانا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ایک مرتبہ حلق کروا لیا، پھر دوبارہ عمرہ اسی دن کر لیا یا اگلے دن کر لیا، اب سر پہ بالکل بال ہے نہیں، تب بھی سر پہ اسرا پھروانا ضروری ہے۔ آج کل ایک مشین آئی ہوئی ہے، زیرو مشین، ٹھیک ہے، وہ بعض لوگ پھرواتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے، اس سے صحیح طریقے سے یہ عمل نہیں ہوگا، اس طرح جو ہے وہ پھروانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب الحمدللہ جب آپ نے حلق یا قصر کروا دیا تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی تمام پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو گئی، مبارک ہو ماشاءاللہ، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جو خواتین ہیں ان کے بال کاٹنے کا طریقہ، خواتین جو ہے وہ پورے سر کے بال جو ہے وہ بھی 1 انچ تک کم کروائیں گے۔ اب یہاں پہ جب آپ مروہ سے نکل جائیں گے تو وہاں پہ مکہ ٹاور کے بالکل نیچے نائی وغیرہ بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ آپ پہنچ کے 5 ریال 10 ریال یہ نارملی لیتے ہیں، تو وہاں پہ اپنے سر کے بال منڈوا لیں گے مرد حضرات، خاتون کو بھی ساتھ میں لے جائے، وہ سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، جب آپ اپنے سر کے بال منڈوا لیں پھر اس کے بعد وہ جو وہاں پہ حلاق ہوتے ہیں، نائی ہوتے ہیں، ان سے آپ کینچی لے لیں اور سائڈ پہ وہاں پہ خاتون کے سر کے جو بال ہے
वो साइडों वाले और पीछे वाले वो बिल्कुल सब पीछे कर ले। और फिर उसके बाद जो है जो नुकर होते हैं उसको बारीक बारीक काट ले, बराबर कर ले। और फिर उसके बाद वो सारे बाल पकड़ के अपनी उंगली के इर्द गिर्द वो उसका हल्का बना ले और फिर वो काट ले। तो इस तरीके से एक इंच के मिकदार के बराबर जो है बाल कट जाएंगे। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का उम्रा जो है वो मुकम्मल हो गया। दोबारा एक मरतबा मैं बयान कर दूं कि उम्रे में आपने 4 काम करने हैं। पहला काम, आपने उम्रे का एहराम बांधना है। मर्दों ख़वातीन के एहराम बांधने का तरीका आपको बता दिया। जब एहराम बांधेंगे तो 7 पाबंदियों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये दूसरा काम, आपने तवाफ़ करना है। और तीसरा काम फिर आपने साई करनी है। और चौथा काम सर मुंडवाना है या कतरवाना है। तो इस तरीके से आपका उम्रा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। अब आपकी पाबंदियां ख़त्म हो चुकी है। अब आपने दोबारा उम्रे का एहराम बांधना है या उम्रा करना है तो आप बैतुल्ला शरीफ से मस्जिद आयशा जाएंगे, वहाँ से उम्रे का एहराम बांध लेंगे बिल्कुल इसी तरीके के मुताबिक। इसी तरह मस्जिद जराना जाके वहाँ से भी आप उम्रे का एहराम बांध सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे आप रहते हुए नफली तवाफ का बतौर ख़ास ज़्यादा अहतमाम करेंगे, 5 वक्त नमाजों का अहतमाम करेंगे। और नफली तवाफ का भी यही तरीका है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। बस सिर्फ ये है कि उसमें एहराम वगैरह नहीं बांधेंगे, उसमें आप एहराम जो है वो नहीं बांधेंगे। एहराम की ज़रूरत उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये उम्रे का तरीका आपके सामने बयान कर दिया। अब आपने मदीना मुनव्वरा जाना है, ठीक है। वहाँ पे रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने हाज़िरी देनी है, क्या तरीका इख्तियार करना है तो वो भी मैं आपके सामने मुख्तसरन बयान कर दूं। तब सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि जब आप उम्रा मुकम्मल कर लें, ठीक है, उम्रा मुकम्मल करने के बाद फिर आप बैतुल्ला शरीफ जाएंगे। वहाँ पे बैतुल्ला शरीफ नहीं, आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे और मदीना मुनव्वरा में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु की ज़ियारत फरमाएंगे। और रिवायात में आता है मन हज अलबैता वलम यजुरनी फ़क़द जफ़ानी, कि जिसने बैतुल्ला शरीफ की हज का इरादा किया और मेरी ज़ियारत नहीं की तो गोया कि उसने मेरे साथ बेवफाई की, उसने मेरे साथ बेवफाई का मामला किया। इसी तरह रिवायत में आता है मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, कि जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत जो है वाजिब हो गई। अगरचे उम्रे के तमाम अमाल आपके मुकम्मल हो गए बैतुल्ला शरीफ में, लेकिन अभी ये सफ़र आपका मुकम्मल नहीं हुआ, ना मुकम्मल है ना तमाम है। ये जब आप मक्का मुकर्रमा की हाज़िरी के बाद मदीना मुनव्वरा में जाएंगे तो फिर आपका ये सफ़र मुकम्मल होगा। तो आपने बड़े अदब और एहतराम के साथ वहाँ पे जाना है। वहाँ के जाने के लिए एहराम वगैरह ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब आप पहुँचें तो ये बात याद रखें कि जब आप मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कदम रखेंगे तो ये बात रखें कि हमारा अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में हयात है, जिंदा है। आपके कब्र मुबारक के करीब जब हम सलातो सलाम पेश करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त हमारी बात, हमारे दुरूद को सुनते हैं, ठीक है। और जब हम दूर से यहाँ से हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फरिश्तों के ज़रिए आप तक हमारे सलातो सलाम को पहुँचाया जाता है। तो जैसे ही आप बैतुल्ला शरीफ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कदम रखेंगे, ये तस्वुर कर लें गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हो चुके हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बहुत ज़्यादा आदाब है, तो वहाँ पे बड़े खामोशी आजिज़ी इंकिसारी के साथ रहना है। कुरान मजीद की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपनी आवाज़ को बुलंद न करें, कहीं ऐसा न हो कि आपकी आवाज़ बुलंद हो जाए और आपके सारे अमाल ज़ाया हो जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र मुबारक में हयात हैं, वहाँ पे बड़े खामोशी के साथ इनकिसारी के साथ आपने रहना है, सलात व सलाम पेश करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, कुरान मजीद की तिलावत करनी है। ठीक है। अब वहाँ पे कुछ अहम मकामात है। एक रिवायत में आता है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। अब वहाँ पे ये मोबाइल ऐप के ज़रिए से नुसुक गालिबन कहते हैं, उसके ज़रिए से आप अपना टाइम जो है जो आपको मिलेगा वो आप ले लेंगे और उस वक्त में आप वहाँ पे हाज़िरी के लिए जाएंगे। अगर मोबाइल ऐप के ज़रिए से टाइम वगैरह ना मिले तो वहाँ पे जिस होटल में आप ठहरे होंगे उनसे आप बात कर लेंगे, तो ग्रुप की शक्ल में भी वो तरतीब वगैरह बनाते हैं, ग्रुप की शक्ल में वो तरतीब बना लेते हैं। अब जब वो आप वहाँ पे जाएंगे रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो गोया कि आप जन्नत में दाखिल हो गए हैं। अब वहाँ पे आप एक तो दो रकात नफल अदा कर लें, और नफल अदा करने के बाद हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं उस वक्त आप ये दुआ करें कि ए अल्लाह, आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल ये जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, और आपका उसूल है, आपका तरीका है कि जब किसी को एक मरतबा जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं तो उसे फिर जन्नत से आप निकालते नहीं है, कि ए अल्लाह अब आइंदा पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे जन्नत वाले अमाल नसीब फरमा दे, जहन्नुम वाले अमाल से मेरी हिफाजत फरमा दे। इसी तरह वहाँ पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल सूफा चबूतरा है, ठीक है, असहाब सूफा का। तो वहाँ पे अगर मौका मिले वहाँ पे कुरान मजीद की तिलावत वगैरह कर ले। अब आपने सलात व सलाम किस तरीके से पेश करना है, तो सलात व सलाम के लिए जब मर्द हज़रात वहाँ से आएंगे वो तो उसका बिल्कुल आसान सा तरीका ये है कि अदब एहतराम के साथ आपने आना है, सलात व सलाम आपने पढ़ते रहना है बिल्कुल आजिज़ी इनकिसारी के साथ। ठीक है। और ये तसव्वुर करके कि बनफ्स नफसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सलात व सलाम को सुन रही हैं। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सुनहरे रंग की जो जालियाँ वगैरह बनी होंगी, वहाँ पे उनके ऊपर नाम वगैरह भी लिखे होंगे। पहली जाली नहीं, दूसरी जाली से वो आगाज़ होता है। तो वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, या ख़ातमन नबिय्यीन, या शफ़ीअल मुज़निबीन, या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। जो जो कलिमात आपको याद है ये आप पढ़ के आप कुरान मजीद की कुछ सूरतें पढ़ के इसाले सवाब कीजिए, और ये दुआ कीजिए कि ए अल्लाह के रसूल, मैं क़यामत के दिन आपकी शफाअत का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरा हशर आपके साथ फरमाए। जब आप सलाम पेश कर रहे हो तो उस वक्त आप अपना चेहरा रोज़े मुबारक की तरफ रखिए, लेकिन सलात सलाम के बाद जब दुआ करें तो किबला रुख होके दुआ करें। वहाँ पे चूंकि रश होता है, जल्दी जल्दी आपने करनी होती है। इसी तरह फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे सलात सलाम पेश करना है। थोड़ा सा आगे जाके फिर उनकी कब्र मुबारक है, उनके भी हमारे ऊपर बड़े एहसानात है, हमें ईमान की जो दौलत नसीब है वो उन्हीं हज़ारात की तोफ़ैल है। तो उन पे भी सलात व सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या सानी यसनैनि फिल गार, अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे सलाम पेश कर दीजिए। अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अय्युहल फारूकुल आज़म, अस्सलामु अलैका या उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उसके बाद बाहर जब आप आ जाएं किबले की तरफ रुख करके आपने ये दुआओं का एहतमाम करना है, किबले की तरफ आपने रुख करना है। ठीक है। और
مدینہ منورہ میں جو رہنے والے افراد ہیں وہاں کی چیزوں کا بڑا احترام کرنا ہے، بڑے ادب احترام کے ساتھ وہاں پہ رہنا ہے، بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر وہاں پہ مختلف مساجد ہیں، ان کی زیارت وغیرہ کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے تو جا سکتے ہیں۔ یہی تو مسجد قباء جو ہے وہاں پہ ضرور تشریف لے جائیں۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے مقدس ترین مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، لمسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ تو وہاں پہ جا کے آپ جو ہے نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء تشریف لے جاتے، نماز پڑھتے۔ وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب، 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایک مرتبہ تو ضرور مسجد قباء میں جائیں۔ اسی طرح جنت البقیع میں جائیں، وہاں پہ جنت البقیع میں جو مدفون افراد ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ، تابعین کی بڑی تعداد، ازواج مطہرات، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار اولیاء وہاں پہ مدفون ہے۔ ہمارے استاد محترم مولانا مشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بھی وہاں پہ دفن ہے۔ اسی طرح مسجد ذو قبلتین جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہے، وہاں پہ آپ جائیں۔ شہداء احد جو ہے وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ تو یہ مختلف مقامات ہے، وہاں پہ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے مختصراً عمرہ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسان بھی بنائے اور قبول بھی فرمائے، مجھے بھی جلد از جلد حاضری کی توفیق نصیب فرمائے گھر والوں کے ساتھ، اور آپ سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔